السلام علیکم، میں مبارک حیدر۔ بلاگز تو بہت ہیں اور میں بھی بلاگ ہی بنا رہا ہوں، لیکن اس میں ایک وجہ تھی، کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ مجھے بھی اپنی رائے دینی چاہیے، گرچہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نئی باتیں یا شاید ہوں تو لیکن میں یہ جو فارمیٹ ہے میرے بلاگ کا وہ اس طرح سے ہوگا، میں ریگولرلی کروں گا، لیکن بلاگ کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ میں رینڈم جیسے جیسے مجھے سوالات ذہن میں آئیں گے یا دوست آپ لوگ پوچھیں گے جو مجھے ریسیو ہوں گے، اس کے مطابق میں بات کرتا جاؤں گا، جو میری عقل میں ہے، جو میری سمجھ میں ہے، جو میرا جو سالہ سال سے اس ملک میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے جو ہر آدمی ویوز اپنے بناتا ہے، میرے بھی ویوز ہیں اور ممکن ہے کہ ان میں کوئی کام کی بات بھی نکل آئے۔ میں ایمفیسس دیتا رہا ہوں ساری زندگی اس بات پہ کہ تھنک رائٹ، تھنک کلیئر ہیڈڈ اور رائٹ تھنکنگ دو چیزیں انسان کا امتیاز ہیں، اور انسان اگر ان امتیازی حیثیتوں میں اپنی کوشش نہیں کرتا تو نتائج کافی وہ ہوتے ہیں، جو جیسے فطرت اور قدرت اس پہ جو کچھ کرتی ہے وہ ہوتا رہتا ہے، جو حالات اس کو جس طرح اڑا کے لے جاتے ہیں آدمی اس طرح جاتا ہے۔ اور ایک تہذیب جو ہمارے جیسے ملک ہے یا تہذیب ہے، وہ اگر ایک صحیح سوچ اور واضح سوچ کی طرف نہیں جاتی تو نتائج یہ ہوتے ہیں کہ وہ پوری قوم ہی بعض اوقات ایسے حالات میں گھرتی ہے جا کے، یا بار بار گھرتی ہے، جس طرح اس وقت یہ قوم ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا بحران نظر آتا ہے جیسے پہلے نہیں تھا، اور ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ گہرا بحران ہے، پہلے تو بہتر تھا، اب تو اور بھی گہرا ہو گیا۔ یہ ہے کہ اس میں اس بحران کی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ یہ وہی اسی طرح کا ایک تجربہ ہے جس طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی رہتی ہے تجربے، یہ بات بار بار کہی بھی جا رہی ہے، اور جو محب وطن اور صحافی ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار کی تجربے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ثابت ہوئے، مگر کیا کیا جائے کہ خواہشات اور حقیقتوں میں جو تصادم ہے وہ رہتا ہے، کیونکہ ہم نہ اپنی خواہشات کا تجزیہ کرتے ہیں، نہ اپنے حالات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیوں میل نہیں ہو رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کے بڑے ملکوں میں اعلیٰ لوگوں میں شمار ہو، بر دعویٰ بھی ایسا ہی ہے، اور ہماری تو خود پسندی اتنی ہے کہ ہم کہتے ہیں دنیا کا اور کوئی ملک ہم جیسا نہیں ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہوتی کہ ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ہم انتہا درجے کے اوٹ پٹانگ معاملات میں پھنس جاتے ہیں۔ حکومتیں جو منتخب حکومتیں اڑا دی جاتی ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ خود اڑ جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پھر سیاستدانوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر سیاستدانوں کو ادھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے۔ اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں سوائے ایک خان صاحب کی تحریک انصاف کے ساری ایک طرف ہو گئیں، اور عجیب اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے ممالک بھی ایک طرف نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس وقت پاکستان کی صورتحال میں عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ معاملہ صرف امریکہ کا نہیں تھا، کچھ لوگوں نے کہا اس کو بنایا، خود خان صاحب کی ٹیم کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ امریکہ نے یا امریکہ کے کچھ لوگوں نے سازش کی ہے، لیکن سچ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت نہیں ہم دیکھ سکتے، ایون چائنا جو کہ بہت محتاط اور بڑا نیوٹرل اور بڑا پاکستان کے ساتھ اچھے مراسم کا ہمیشہ نمائندہ رہا ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ
خان صاحب کی حکومت بہتر تھی یا باقی سیاستدانوں کی حکومت بہتر ہے، ان کا موقع بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا اکنامک سسٹم آہستہ آہستہ دنیا میں نافذ کرنا ہے. ہم نے اپنی جو نیشنل وہ ایک بہت بڑی امپائر کی حیثیت ہے اس کے لیے کام کرنا ہے، اور ہم دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کلیش کی حالت میں نہیں لے جانا چاہتے. یہ بہت وائز پالیسی چائنا کی، جو امریکہ سے نہیں ہو سکی، نہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی. کہ امریکہ کا تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جی جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، وہ ہم بڑے کروڈ اور بڑے موٹے اور ڈنڈا مارنے والے انداز سے وہ نافذ کریں گے، لوگوں کو کہیں گے یہی کرنا ہے جو ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے. جمہوریت پہ آئے تو جمہوریت، اب وہ دنیا بھر میں جو رینیویبل سورسز آف انرجی اور جناب ایکالوجی اور جناب کلائمیٹ چینج اس کے پیچھے لگے ہیں، تو اس کے اوپر ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کرو، ہمارے مطابق کرو. لیکن چائنا کا یہ نہیں ہے، اس لیے چائنا بھی نیوٹرل ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی کرائسس میں کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ خود بھی نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور ساری جماعتیں بھی ایک طرف ہیں، اور دنیا بھر کے ممالک بھی اسی بات پر مصر ہیں کہ آپ جس رنگ سے پچھلے 4 سال میں چل رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں کیا غلط تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی ایجنڈا، پاکستان گورنمنٹ کے پاس، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پاس کوئی پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی معاشی کے علاوہ معاشرتی پالیسی پہ کوئی ایجنڈا کلیئر نہیں تھا. اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوا. ہم نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کی یا خان صاحب کی ٹیم کی کوئی اس میں بدنیتی ہے. میرے خیال میں یہ مجبوریاں ہیں، لوگ اپنی ساخت کے مطابق کام کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کی جو ساخت ہے وہ عمران خان صاحب کے امیج اور نمونے کے اوپر بنی ہے. جو نمونہ اور جو نفسیات خان صاحب کی اپنی ہے اسی پر پوری تحریک انصاف ڈھلی ہے، اور اس کا بنیادی جوہر ایک ہے کہ کسی بات میں غلط اور صحیح کا فیصلہ استدلال سے یا واقعات اور حقائق سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو آپ دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہے. کل میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ کسی بہت لائق آدمی کی کوئی کہانی تھی، لڑکا کوئی بہت جس نے کمال کیے تھے، کوئی او لیول میں میرے خیال ہے بہت سارے سبجیکٹس میں اس نے A+ لیا تھا، اور اس کی بڑی ریپوٹیشن بنی تھی، تو وہ لائق آدمی تو تصور ہوتا تھا. کل ہمارے دوست نے اس لڑکے نے، اس صحافی ہیں وہ آج کل، انہوں نے کہیں عمران خان صاحب کی کسی بات پر مخالفت کر دی، اور ہمیں حیرت ہوئی کہ ہمارے وہ دوست جو کہ پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے اس کے پرچے دوبارہ چیک کرو کہ یہ جو مشہور ہوا تھا کہ اس نے 30 یا 35 سبجیکٹس میں A+ لیا تھا، وہ پیپر چیک کرو، یہ فراڈ تھا، کیونکہ اس نے عمران خان کو غلط کہا ہے تو یہ تو آدمی ہی بہت نالائق ہے. اب یہ جو طریقہ فکر ہے، طرز فکر ہے، یہ ساری جماعت میں موجود ہے، اور اپنے علاوہ دوسری بات وہ نہیں سمجھتے، سننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ اس کا ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں اس بات کے اوپر اعتراض ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ زیادہ اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت کے آئسولیٹڈ ہے، لیکن پاکستانی عوام میں آئسولیٹڈ نہیں ہے. جو الجھن کا سبب ہے بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نرگسیت اور خود پسندی بنی، جس کے نمائندے خان صاحب بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، سارے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ہیوملٹی اور ماڈسٹی پڑی لوگوں میں، وہ ایک مزاج ہے. ہم اپنے آپ کو بہت عمدہ سمجھتے ہیں، اور شاید کا لفظ اور ممکن ہے کا لفظ بالکل نہیں کہتے. ہم کہتے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے. وہ چیز، اس کی وجہ سے یہ جماعت آئسولیٹ بھی ہوئی ہے اور باقی جماعتیں ایک طرف ہوئی ہیں. اب اس میں جو موجودہ سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں اگلے بلاک میں
تھوڑا اس پہ بات کروں گا کہ یہ جو آئسولیشن ہے اور اس کے باوجود جو پاکستانی عوام میں تحریک انصاف کی طاقت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے نتیجے میں کیا صورتحال نکل رہی ہے اور کس طرح سے صورتحال ڈیولپ ہوگی، یہ آج کے لیے آغاز کے طور پہ اتنا ہی، اور یہ وعدہ کہ ہم مختلف موضوعات پہ میں اپنے نقطہ نظر عرضداشت دیتا رہوں گا، اور میری خواہش ہے کہ سوال بھی مجھے بھیجے جائیں تاکہ میں ان پہ کوشش کروں کہ اپنی حسب توفیق وضاحت کروں۔ آج کے لیے بس اتنا۔